مجھے وہ چیزیں کہیں نہیں ملی جن چیزوں کے بارے میں دعوے کیے جا رہے تھے کہ یہ غیر مسلموں کی ایک جماعت ہے، اس کے ساتھ اس کو جوڑ دو، یہ قادیانیوں کی ایک جماعت ہے، اس کے ساتھ اس کو جوڑ دو۔ یہ ایکچولی ایک پمفلٹ جاری کیا گیا تھا جس کو دیکھنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے کچھ لوگ گھبرا گئے اور کچھ دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی گھبرا گئے۔ تو اس کو سمپل کریں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر رہتے ہیں پاکستان سے، انہوں نے ڈرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ایسی تیسی ہم نے اپنا نام تبدیل نہیں کرنا۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل کیا، اس میں نور کا ذکر ہے، اور بعد میں کوئی بھی کسی کا بھی نام ہو نور، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ زاہد بشکوری صاحب ہیں، انہوں نے پاکستان میں جو قادیانیوں کی لیڈرشپ ہے اس سے بھی رابطہ کیا اور ان سے بھی پوچھا کہ جناب یہ کوئی مشن نور نامی یا کوئی 20 ستمبر سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی مشن یا کوئی ایسی چیز یا کوئی خاص خصوصیت اس حوالے سے ہے؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ایسی کوئی بات ہے۔ معاملہ پتہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس کو متنازع کرنا تھا، خوف زدہ کرنا تھا، اور کئی لوگ جو ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نکل آئے، کئی لوگوں سے بیوقوفی ہو گئی، لیکن جن سے بیوقوفی ہوئی بجائے اس کے کہ وہ بیوقوفی کے اوپر ڈٹے رہتے، انہوں نے باقاعدہ خود آ کر اذانیں دیں اور اپنی ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ کی، تو اس سے ذرا صورتحال ان کے لیے بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب ناظرین، یہی تو خوف ہے جس کو توڑنا ہے۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیاں کرتی کیا ہیں؟ یہ آپ کو الگ الگ ہتھیاروں سے ڈراتے ہیں، کبھی آپ کے اوپر مذہب کا ہتھیار لگاتے ہیں، کبھی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، کبھی آپ کے کاروبار کو تباہ کرتے ہیں، کبھی آپ کے ایون آپ کی حب الوطنی کے اوپر شک کرتے ہیں، آپ کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایجنسیوں کا پرانا کھیل ہے، اسی کھیل کو تو توڑنا ہے، اسی کے رولز تو بدلنے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے ایمان کا فیصلہ ہمارا رب کرے گا، ہم محب وطن ہیں یہ ہمارا دل ہمیں بتاتا ہے، ہم خود یہ فیصلہ کر لیں گے، ہمارا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے ہم ڈیسائیڈ کریں گے، آپ ہماری پولیسنگ نہیں کر سکتے ان معاملات میں۔ ایجنسیوں کا یہ کام نہیں ہے نا، ان کا کام ملک کی حفاظت کرنا ہے دشمن سے، وہ کام کریں اور ہم اس ملک کے مالک ہیں، یعنی ہم ہی سے تنخواہ لیتے ہیں، ہم ہی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ بھئی تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے، تم اس طرح محب وطن بنو، یا تمہارے ایمان کے تقاضے یہ کام ایجنسیوں کا کرنے کا نہیں ہے۔ ایجنسیوں کے اہلکار جو ہم سے تنخواہ لیتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں جس پہ وہ پلتے ہیں، وہ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ یہ زیادتی وہ نہیں کر سکتے۔ اب اذان دینے والے افراد کی گرفتاریوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، مچیانہ صاحب کی اطلاع وہ گرفتار ہو گئے ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ نے بتایا کہ فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے، خبریں آ رہی ہیں۔ تو اب اس پہ بھی کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب صاحب یا کوئی اور جو سرکاری ملا ہے وہ اس کے اوپر بھی اپنا سٹیٹمنٹ دیں نا اور بتائیں نا کہ کیا اذان دینے کے اوپر کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ کہ اگر کوئی شخص اذان دے رہا ہے، اپنے رب کو پکار رہا ہے، تو کیا اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ ایسی کوئی آپشن ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ مولوی صرف عمران خان کے خلاف ہی جاگتے ہیں، یا جب انہیں اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے تبھی ان کی آنکھ کھلتی ہے، ادروائز یہ سوتے ہی رہتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ یہ کام کتنا پرانا کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسلامی جمہوری اتحاد ہوا کرتا تھا ایک، یہ تحریک استحکام پاکستان، نواز شریف صاحب اس میں بھی ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ چلاتی تھی ان سارے کٹ پتلیوں کو۔ یہ اس دور کا اگر آپ ایک اشتہار دیکھیں بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور کا شروع کا، تو اس میں اشتہار میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کس طرح کے سرٹیفکیٹ بانٹتی تھی، لکھا ہے کہ بھارت کے یار، اسرائیل کے وفادار، پیپلز پارٹی کے غمخوار، اندازہ کریں آپ۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس دور کا، آج بھی وہی کھیل کھیل رہے ہیں، نہ ان کے الفاظ بدلے، نہ ان کا طریقہ واردات بدلا، یعنی یہ اسی پرانے پیٹرن پہ چل رہے ہیں۔ لیکن اب ان کا مقابلہ نئی نسل سے ہے، ٹکر کے لوگ ہیں۔ یہ جو نئی نسل ہے نا، ان کے پاس بڑے زبردست آئیڈیاز ہیں۔ رضوان غلزی صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ گولی آئیڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آئیڈیاز بہت آگے کی چیز ہوتے ہیں، وہ دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، آپ انہیں گولی اسے بھون نہیں سکتے، اور وہ آپ کو شکست دیتے ہیں، اور یہی ہوا ہے۔ دیکھیں اب یہ پرانا جو ایک اشتہار ہے، اس کے اندر کیا لکھتے ہیں جناب؟ اس میں لکھا جی کہ واشنگٹن میں بے نظیر حکومت کے لیے لابی کرنے والا مارک سیگل یہودی ہے، پیپلز پارٹی کی حمایت میں امریکی امداد بند کرانے کی دھمکی دینے والا کانگریس مین یہودی ہے، راجیو گاندھی کا کہنا ہے بے نظیر بھٹو کی دوستی پر ہمیں فخر ہے، سلمان رشدی کا کہنا ہے میرا ووٹ پاکستان میں ہوتا تو بے نظیر بھٹو کو دیتا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لگا کے اور جناب مسالے تیار کر کے، اس وقت نوائے وقت ان کا بہت ساتھ دیتا تھا ہمیشہ سے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو اخبار تھا اس دور میں۔ نظامی صاحب جو ہے ان کے بڑے تعلقات ہوتے تھے جرنیلوں کے ساتھ، اور یہ شریفوں کے ساتھ، اور یہ پوری جو تحریک تھی اس کے ساتھ، تو جناب یہ مل جل کے گیمیں ڈالا کرتے تھے۔ یہ جناب وہی کارڈ پرانا دوبارہ کھیلا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو ماضی سے ایک مثال نکال کر آپ کو میں نے اسی لیے آج دکھائی ہے۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک دفعہ پھر تصدیق کر دی ہے اس بات کی جو ہم بار بار کرتے ہیں،
لیکن اسٹیبلشمنٹ بھاگ جاتی ہے. یاد ہے سہیل وڑائچ صاحب نے یہی بات کی تھی, تو سہیل وڑائچ صاحب سے ناراضگی ہو گئی تھی. وہ آج تک آرمی چیف کو بنانے کے لیے میٹھے میٹھے کالم لکھتے ہیں. وہ آج تک اسٹیبلشمنٹ کا غصہ دور کرنے کے لیے میٹھے میٹھے کالمز لکھتے ہیں, میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, خوشامد اور تعریفیں کرتے ہیں آرمی چیف کی کہ ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں, ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں, ان سے زیادہ باوقار کوئی نہیں, ان سے زیادہ بہترین کوئی نہیں, ان سے زیادہ عاجزی اور انکساری والا کوئی نہیں, ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں. یہ سارا کچھ جو ہے وہ پرزانہ کی بنیاد پہ یہ لکھتے ہیں. بہت زیادہ خوشامد کر رہے ہیں اور میٹھے میٹھے کالم لکھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح آرمی چیف کا غصہ کم ہو جائے. کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب نے وہ کہانی جو آرمی چیف صاحب نے کہی وہ سنا دی تھی باہر آ کے کہ جناب یہ تو کہتے ہیں کہ معافی مانگے عمران خان. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک دفعہ پھر تصدیق کر دی کہ پاکستان تحریک انصاف سے بار بار کہا گیا, یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کہتا ہوں یا ہم کہتے ہیں, بار بار کہا گیا جب اس طرح کا صیغہ استعمال کیا جائے نا جہاں پہ جو فائل ہے وہ غائب ہو, تو آپ سمجھ لیں فائل جو ہے وہ پاکستان کی ایجنسیاں, کام ڈالنے والا پاکستان کا, کہنے والا پاکستان کی ایجنسیاں. پاکستان تحریک انصاف سے بار بار کہا گیا کہ صدقے دل سے معافی مانگ کر اپنے معاملات ٹھیک کریں, یعنی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی پھر آپ کے معاملات ٹھیک ہو گئے. تو عمران خان تو معافی نہیں مانگتا بھائی, اب تک کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق تو عمران خان معافی نہیں مانگتا, اور یہ آپ کی خواہش ہی رہ جائے گی کہ عمران خان کو اب ڈرا ہوا دیکھیں یا اس سے آپ معافی منگوائیں. اب عمران خان کا کرنا کیا ہے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ وہ ان کے سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہے اور عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. بڑے لوگوں نے سمجھایا, بڑے لوگوں نے منت ترلا کیا, بڑے لوگوں نے عمران خان صاحب کے لیے کالم لکھے, پروگرامز کیے, جا کر ملتے رہے کہ اللہ دا واسطہ ہے انی معافی مانگ لو, چلو انی گل کر لو. عمران خان نے ایک قدم پیچھے ہٹنے سے انکار کیا. یہ ہے جناب اب تک صورتحال. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اسی خبر کی تصدیق کر دی ہے. ناظرین بڑی خبر جو آنے جا رہی ہے نا وہ آ رہی ہے آزاد کشمیر سے. آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی ایک بڑا ایکشن کرنے جا رہی ہے. ان کے بڑے سنجیدہ اور دیرینہ مطالبات ہیں اور جائز مطالبات ہیں. وہ مطالبات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن پہلے آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں. ذرا یہ تصاویر آپ دیکھیے, بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہاں پہ یہ مزدوروں کو بھر بھر کے لے جایا جا رہا ہے راولپنڈی سے, اور انہیں پہنچایا جا رہا ہے آزاد کشمیر. وہ کیوں انہیں آزاد کشمیر پہنچایا جا رہا ہے دیگر شہروں سے اکٹھا کر کے کہ وہاں پہ ایک جلسہ کرنا ہے. لگ بھگ 1 درجن کے قریب سیاسی شخصیات اور جماعتیں اکٹھی کی گئی ہیں, اور اتنے سارے گروہوں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ بھی ایک پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے, وہاں کی حکومت کو بھی ساتھ ملایا ہے, اور ملا کر اب ان کا ایک جلسہ رکھ لیا. یہ جلسے کا اگر آپ سٹیج دیکھیں تو سب کے منہ لگائے ہوئے ہیں, بہت زیادہ بندے ہیں. تو یہ سارے جو ہے جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر تو عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف نکل پڑے ہیں کہ جناب ہم طاقت شو کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. تو عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف جلسہ کرنے کے لیے جو مزدور طبقہ ہے اس کو راولپنڈی سے کوسٹروں کے اندر بھر بھر کے پہنچایا جا رہا ہے, اور عوام جو ہے وہ رستے میں کھڑی ہو کر تالیاں بجا رہی ہے, ان کا مذاق اڑا رہی ہے کہ اپنی اوقات چیک کرو, تم لوگ کس قابل رہ گئے ہو. یہ حالات ہیں پاکستان کی ایجنسیوں کے, اور یہ اوقات رہ گئی ہے ان کی عوام کے سامنے. عوام وہاں پہ کھڑی ہو کے مذاق اڑا رہی ہے. اب جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کی طرف آ جائے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی ہم اکٹھے ہو کے تو ایجنسیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, دوسری طرف جو عوام ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات بڑے سخت ہیں. اب ان کے مطالبات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بڑے جائز ان کے مطالبات ہیں, اور 29 تاریخ کو انہوں نے نکلنے کا اعلان کر دیا. 29 سے پہلے اب یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ماحول اپنا بنا لیں یا کچھ ایسا کر لیں کہ تھوڑی ان کی بھی بات چیت بن جائے, لیکن بات بن نہیں رہی. بات نہ بننے کی جو سادہ وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ عوامی سپورٹ نہیں ہے. پاکستان سے, راولپنڈی سے, مختلف شہروں سے بندے لے جائے جا رہے ہیں جلسہ کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں. آج آزاد کشمیر میں لیڈرشپ تو موجود ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں پہ لیڈر بنے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کر کے لیڈر بنے ہیں, وہ وہاں موجود تو ہیں, لیکن ان کے پاس پبلک نہیں ہے. پبلک انہیں پاکستان سے بھیجی جا رہی ہے آزاد کشمیر میں. تو آزاد کشمیر کی جو پبلک ہے وہ اپنی لوکل لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی, ان کے مطالبات سنیں آپ. ویسے عوامی ایکشن کمیٹی نے اسٹیبلشمنٹ کا پورا ہی بندوبست کر دیا ہے. جو ان کے مطالبات ہیں آپ دیکھیں تو ایک تو انہوں نے کہا جی کہ حکمران اشرافیہ کی مراد کا فوری طور پہ خاتمہ کیا جائے, موبائل کمپنیوں کی لوٹ مار کا خاتمہ کیا جائے, مہاجرین مقیم پاکستانیوں کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ کیا جائے. یہ اسٹیبلشمنٹ کو انتہائی ناپسند ہے. یہ وہ 12 سیٹیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ باہر سے لے کر آتی ہے بندے جتوا کے, اور ان کی بنیاد پہ وہ آزاد کشمیر کی حکومت پہ کنٹرول کرتے ہیں.
اب وہ کہہ رہے ہیں جی آزاد کشمیر میں جو حکومت بنے گی وہ آزاد کشمیر کے لوگ ہی ووٹ ڈالیں گے، یہ اب آپ پاکستان سے سیٹیں نہ لے کر آئے اور لا کے اس کا حصہ نہ بنائیں۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل چیز انہوں نے پکڑ لی ہے۔ پھر کچھ سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا، کچھ شہداء ہیں ان کی فیملیز میں ملازمتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا، ایک وہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا جائے۔ اب انٹرنیشنل ایئرپورٹ اگر آزاد کشمیر میں بنے گا تو آزاد کشمیر کے شہری پوری دنیا میں ٹریول کر پائیں گے اور واپس آزاد کشمیر جا پائیں گے، اس میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ یہ ایک انڈیپینڈنس کے لیے، اپنی زیادہ خود مختاری کے لیے یہ ان کا ایک بڑا مطالبہ ہے۔ پھر لکڑی کی سمگلنگ، اب یہ کاروبار آپ کو پتا ہے ٹمبر مافیا کرتا ہے، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی ملوث ہے، سیاستدان بھی ملوث ہے، لوگ اربوں روپیہ بناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لکڑی کی سمگلنگ جو ہے وہ روکی جائے، نوکریوں میں مہاجرین مقیم پاکستان کے کوٹے کا خاتمہ کیا جائے، آزاد کشمیر میں کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، پینے کا صاف پانی دیں، آب پاشی زراعت کے لیے پانی کی فراہمی کا بندوبست کیا جائے، بجلی کے معاملات، آٹے کے معاملات، کچھ سڑکوں کے معاملات ہیں، کچھ دیگر چیزیں، یعنی ان کے مطالبات بہت زیادہ ہیں۔ معذور افراد کا کوٹا ہے، روزگار کی فراہمی ہے اور تاجران کا تحفظ ہے، نان کسٹم گاڑیوں اور ٹرانسپورٹر کو جرمانے اور ٹیکسز کا معاملہ ہے، اور رشوت اور سفارشی کلچر اور یہ جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ کرنے کا معاملہ ہے، عدلیہ میں وہ اصلاحات مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑے زبردست مطالبات کیے ہیں آزاد کشمیر کی جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے، اس میں اب انہوں نے کہا جی یہ مطالبات تسلیم کیے جائیں، ہم سب نے یہ مطالبات مل کر بنائے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا تو پھر عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج میں بھرپور شرکت کریں تمام خواتین و حضرات۔ 29 ستمبر فیصلہ کن جنگ، سب نکلو اپنے حق کے لیے، منجانب جموں اور کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ کسی لیڈر کا نام نہیں، یہی تو پنگا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ان کی لڑائی جب بھی ہو کسی لیڈر کے ساتھ ہو، بندہ قابو پارٹی قابو، بندہ قابو عوام قابو۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ عوام سے نہیں لڑے، انہوں نے لیڈرز کھڑے کیے۔ جب بھی کبھی عوام کھڑی ہوتی ہے تو وہ ان کو ایک لیڈر دے دیتے ہیں، بیچ میں سے اپنا بندہ انجیکٹ کر دیتے ہیں، ایک بندہ آ گیا، اس کو لیڈر بناتے ہیں، پھر بندہ قابو کر دیتے ہیں، عوام بھی آہستہ آہستہ قابو آ جاتی ہے۔ آزاد کشمیر میں یہ ہو نہیں رہا۔ آپ اس پوسٹر پہ دیکھیں، یہ جو ان کے مطالبات کی فہرست ہے، اس میں آپ کو کسی کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا۔ بہت سارے لیڈر ہیں یہاں پہ، بے شمار لوگ اس کے اندر شامل ہیں، بہت سارے نوجوان ہیں جو لیڈر بن چکے ہیں۔ تو اقبال کے شعر کے مطابق تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نوجوان ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں اس میں، کوئی اپنی تصویر نہیں لگاتا، اپنا فوٹو نہیں چپکاتا۔ یہ ہے ایجنسیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ کیسے وہ ان کو ٹیکل کریں، ان کا بڑا کون ہے؟ یہ جس کو پکڑتے ہیں نوجوان پیچھے سے نعرہ لگاتے ہیں کہ چھوڑو نہیں تو ہمارے ہیں، چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو وہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اب 29 تاریخ کو کیا ہوگا، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ اسے کیسے کنٹرول کرے گی، اس کے بارے میں ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، دیکھتے ہیں یہ کتنی سیاست اور کرتے ہیں اور کیا کر پاتے ہیں۔ ناظرین ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس پہ ذرا آپ غور کیجئے گا کہ سعودی عرب اور پاکستان کا جو ایک معاہدہ ہوا، اس میں پاکستان کی جانب سے سٹیٹمنٹ آتے ہیں بار بار، سعودی عرب کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ یعنی وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے یہ اتحاد اسرائیل کے خلاف بنایا، وہ یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے یہ اتحاد انڈیا کے خلاف بنایا، یا ہم نے یہ اتحاد امریکہ کے خلاف بنایا یا کسی کے خلاف۔ دیکھیں جب بھی آپ کوئی اتحاد بناتے ہیں تو آپ یا کوئی تفصیلات تو سامنے آتی ہیں نا کہ جناب یہ ریزنز ہیں، وجوہات کیا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ دوسری ایک بات اور ہے کہ کیا سعودی عرب امریکہ کی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی اتحاد بنا سکتا ہے یا اس نوعیت کے دفاعی معاہدے کر سکتا ہے پاکستان جیسی ایٹمی قوت کے ساتھ؟ تو اس کا جواب ہے کہ سعودی عرب یہ نہیں کر پائے گا۔ سعودی عرب بہت سمجھدار ملک ہے، وہ بڑے زبردست طریقے سے چلتا ہے، جو ریجنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کو اور ڈائنامکس کو سمجھنے کی کیپیسٹی محمد بن سلمان میں ہے، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس کا دوسرا مطلب تو سادہ یہ ہے کہ اسرائیل کوئی تھریٹ نہیں ہے سعودی عرب کے لیے، یا اس کے ساتھ کوئی جنگ ہونے نہیں جا رہی ہے۔ طاہر اشرفی کہہ رہے ہیں جی کہ گریٹر اسرائیل کا خواب ختم ہو گیا اور فلاں چیز ختم ہو گئی۔ یہ بہت لمبی چوڑی اور دور کی باتیں کر رہے ہیں، جو سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہ پاکستان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ابھی تک، پاکستان نے تو اسرائیل کو بھی چیلنج کر دیا، سعودی عرب کے تمام دشمنوں کو چیلنج کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سعودی عرب نے چیلنج کیا پاکستان کے دشمنوں کو؟ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں، ذرا آپ غور کیجئے گا۔ شہباز شریف کوئی 6 دنیا کے مختلف رہنما ہیں جن کے ساتھ مل کر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، اکیلے ملاقات کا شرف بھی ان کو حاصل نہیں ہو رہا۔ منگل کو 6 اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ہمراہ امریکی صدر سے ملاقات ہوگی شہباز شریف کی، اور پھر 26 تاریخ کو وہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے،
اور کچھ اور دیگر رہنماؤں سے ان کی وہاں ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی۔ اب یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی، اس ملاقات کے اندر مختلف ممالک کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یہ 5 اور ملک ہیں اور ایک جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو ابھی تک 1-on-1 ملاقات کی خبر نہیں آ رہی، یہ ایکسپریس نیوز سے میں آپ کو خبر پڑھ کے سنا رہا ہوں ان کا یہ دعویٰ۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسے بگرام ایئر بیس واپس چاہیے افغانستان۔ طالبان نے اس پہ بڑا سخت ری ایکشن دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کی فوج کی واپسی کو قطعی طور پر ہم مسترد کرتے ہیں، اور کبھی بھی غیر ملکی افواج ہم نے نہ اس سے پہلے کبھی قبول کی ہیں اور نہ آئندہ کریں گے۔ افغان وزیر دفاع نے کہا کہ اگر اڈے واپس ہوئے تو ہم لڑیں گے۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا کوئی افغان سرزمین غیر ملکی فوجیوں کی میزبانی نہیں کرے گی۔ اگر آپ اڈے چاہتے ہیں تو ہم آپ سے اگلے 20 سال لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ افغان طالبان نے قطر میں بھی کہی تھی امریکہ کو کہ ٹھیک ہے ابھی ہم بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں، اگر آپ کو بات سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو ٹھیک ہے، دوبارہ لڑتے ہیں، 20 سال پہلے لڑیں، 20 سال اور لڑ لیتے ہیں، ہمارے بچے فیصلہ کر لیں گے۔ تو پھر امریکہ نے کچھ وعدے کیے تھے قطر میں، اور ان میں یہ وعدے تھے کہ افغانستان کی خود مختاری رہے گی اور وہاں پہ اب دوبارہ کوئی فوجی چڑھائی نہیں ہوگی۔ اب افغانستان کہتا ہے کہ یہ والے وعدے آپ پورے کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے بگرام ایئر بیس لینی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی آمیز لہجہ بھی اختیار کر لیا ایک سوال کے جواب میں، یہ تو ہم نے لینی ہے، دے دیں گے تو ٹھیک ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ ذرا دھمکی آمیز لہجہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اب ذرا ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بگرام ایئر بیس پہ گھسنا چاہتے ہیں، طالبان ان کو روکنا چاہتے ہیں، سیم ٹائم میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھے، جبکہ پاکستان کے آرمی چیف پہ عمران خان صاحب یہ الیگیشن لگاتے ہیں کہ وہ افغانستان کی حکومت کے خلاف جو فورسز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے افغانستان سے جان بوجھ کے تعلقات خراب کر رہے ہیں۔ اور اسی دوران میں خواجہ آصف کیا کہتے ہیں کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے۔ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں نا تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر ذہنی طور پہ تیار ہو گیا ہے، یا پاکستان نے اپنی خدمات امریکہ بہادر کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ آپ افغانستان میں کوئی اور ایڈونچر بھی کرنا چاہتے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بظاہر ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ دیکھیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اڈے مانگنا افغانستان سے، افغانستان کا انکار کرنا، پاکستان کی پالیسی افغانستان کے خلاف ہو جانا، اور پھر خواجہ آصف کو افغانستان کا دشمن ڈکلیئر کرتے ہوئے دیکھنا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ اب ایبسولوٹلی یس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ اگر خارجہ پالیسی ہے تو آپ پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر لمبے چوڑے عرصے کے لیے دہشت گردی کو دعوت دے رہے ہیں، پھر یہاں پہ خون کی ندیاں بہیں گی، ہمارے پاکستانی شہید ہوں گے، اور اس کا خمیازہ قبائلی علاقوں کے لوگ، بلوچستان کے لوگ اور غریب پاکستانی چکائیں گے۔ ناظرین، ٹیومر کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے کچھ دعوے کیے ہیں، پیچھے اتنے سینئر پروفیسرز کھڑے کیے ہوئے، میری بات ہوئی ڈاکٹر سے، وہ کہتے ہیں جی اتنے سینئر ڈاکٹرز ہیں، وہ صرف مریم نواز کی سیاست کے چکر میں منہ چپ کر کے کھڑے رہے کہ جناب یہ کینسر کا علاج کر رہی ہے کوئی مشین، اور یہ مشین پاکستان میں پہلے سے موجود ہے، بھارت کے اندر 10 سال سے استعمال ہو رہی ہے، دنیا بھر کے ملکوں میں ہو رہی ہے۔ یہ چھوٹے موٹے ٹیومر کو ریموو کر دے کی مشین، جب آپ کی باڈی میں کوئی ٹیومر بن جاتا ہے کینسر یا کسی اور ریزن سے، اور یہ 1% سے بھی کم مریضوں کے لیے قابل استعمال ہے پاکستان میں، کیونکہ یہاں پہ تو اسکریننگ ہی نہیں ہوتی، 99% مریضوں کا یہ علاج ہی نہیں کر سکتے، اور یہ پہلے سے پاکستان میں موجود ہے، پہلی دفعہ آ گئی جی ہم آج لے کر آئے، سب جھوٹ ہے۔ یہ ایک چھوٹے موٹے ٹیومر کو ریموو کرنے کے لیے ایک سرٹن ٹیمپریچر وہ اس کو بناتی ہے، اس کے بعد اس کو وہ جلا کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن کینسر کا یہ علاج نہیں ہے، اور نہ یہ کیمیوتھراپی کا اور دوسری جو تھراپیز ہیں ان کا یہ کوئی نیم البدل ہے۔ یہ مریضوں کو مس لیڈ کر رہی ہے مریم نواز اپنی سیاست کے لیے۔ کینسر کے مریضوں کی جان سے کھیلنا کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ یہ مشین پوری دنیا میں پہلے بھی استعمال ہوتی رہی، پاکستان میں بھی آغا خان اسپتال میں دیگر جگہوں پہ استعمال ہوتی رہی، اور اب یہ لا کر دعویٰ کرنا کہ جناب ہم نے کینسر اڑا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، عجیب نمونے لا کر پاکستان پہ مسلط کر دیے جو لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اپنی سستی سیاست کے لیے۔ بھئی اگر میڈیکل سائنس میں یہ خاتون پاس نہیں ہو سکی تو اس میں کینسر کے مریضوں کا کیا قصور ہے بیچاروں کا کہ یہ ان کی جان سے کھیلنا شروع ہو گئی؟ اور پیچھے کھڑے ہوئے جو پروفیسر ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے کہ وہ اس جھوٹ کو پکڑے وہاں پہ کہ بی ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت محدود پیمانے پر، اور پاکستان جیسے ملک کے اندر تو 1% سے بھی کم لوگوں کے لیے یہ قابل استعمال